بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ حقیقت اور مجاز کی تعریف اور اس کے احکام بیان کرنے کے بعد اب حقیقت کی انواع کو بیان کرنا شروع فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ثم الحقیقت انواع ثلاثۃ، پھر حقیقت کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ تین قسمیں۔ حقیقت سے یعنی معنی حقیقی کی، کہ کوئی لفظ ہے، کوئی جملہ ہے یا کوئی کلام ہے، اس کے معنی حقیقی ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے متعذرۃ، یعنی حقیقت متعذرہ، دوسری ہے محجورہ اور تیسری ہے مستعملہ۔ تینوں کی تعریف سن لیجئے۔ حقیقت متعذرہ کہتے ہیں اس حقیقت کو جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو مگر مشقت کے ساتھ، یعنی جس پر مشقت کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہو۔ عمل کرنا تو ممکن ہو لیکن بہت ہی زیادہ مشقت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور محجورہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت محجورہ کہتے ہیں اس حقیقت کو کہ جس پر عمل کرنا تو آسان ہو لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا ترک کر دیا ہو۔ اور حقیقت مستعملہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت مستعملہ کہتے ہیں کہ جس پر عمل کرنا آسان بھی ہو اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہو۔ تو متعذرہ جس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو اور مشقت کے ساتھ اس پر عمل کیا جا سکے۔ محجورہ کہ جس پر عمل کرنا تو آسان ہے لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ اور مستعملہ یعنی جس پر عمل کرنا بھی آسان ہو اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہو، عادتاً بھی عرفاً بھی۔ تو فرماتے ہیں تو یہ تین حقیقتیں ہو گئی۔ اب تینوں حقیقتوں کے ساتھ مجاز بھی ہوگا۔ حقیقت متعذرہ کے ساتھ بھی مجاز ہوگا، حقیقت محجورہ کے ساتھ بھی مجاز ہوگا اور حقیقت مستعملہ کے ساتھ بھی مجاز ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہاں مجاز پر عمل کیا جائے گا اور کہاں حقیقت پر عمل کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وَفِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، تو پہلی والی دونوں قسموں میں یعنی حقیقت متعذرہ ہو یا حقیقت محجورہ ہو، فرماتے ہیں یُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ، مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا بالاتفاق، یعنی بالاتفاق سے مراد یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ تینوں کا اس پر اتفاق ہے کہ حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ میں مجاز پر عمل کیا جائے گا اور ان دونوں حقیقتوں کو چھوڑ دیا جائے گا جب کہ حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ کی نیت نہ کی ہو۔ اور اگر حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ کی نیت کر لی ہو تو پھر انہی پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے حقیقت متعذرہ کی نظیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَنَظِيرُ الْمُتَعَذِّرَةِ، حقیقت متعذرہ کی نظیر کہ اذا حلفا لا یأکلوا من هذه الشجرہ، کہ جب قسم کھائی کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، کسی درخت کی طرف اشارہ کیا، مثلا آم کا درخت لے لیجئے، سیب کا درخت لے لیجئے، اسی طرح اور جو درخت ہیں جامن وغیرہ کا درخت لے لیجئے، اشارہ کیا کہ اس درخت کی طرف نہیں، اس درخت سے نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ او من هذه القدر، اور یا اشارہ کیا کہ اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا۔ اب چاہے وہ مٹی کی ہانڈی ہو، مٹی کی ہانڈی ہے، مٹی کی ہانڈی کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا، تو فرماتے ہیں تو اب فَإِنَّ أَكْلَ الشَّجَرَةِ أَوِ الْقِدْرِ مُتَعَذِّرٌ، کہ تو بے شک عین درخت کا کھانا، یعنی جو آم یا جامن کا جو درخت تھا اس کے درخت کے تنے کو یا اس کی ڈالیوں کو کھانا کہتے ہیں، یا عین ہانڈی کو یعنی جو مٹی کی ہانڈی ہے اس کو کھانا متعذر ہے۔ کیسے متعذر ہے؟ کہ اس کو کھا تو سکتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ کھائے گا۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ عین درخت کو کھانا یا عین قدر کو کھانا یہ متعذر ہے تو اور حقیقت ہے یہی، تو یہ حقیقت متعذرہ ہو گئی، اور حکم بیان فرمایا تھا کہ حقیقت متعذرہ میں حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا اور مجاز پر عمل کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں حقیقت تو ہو گئی متعذر، تو اب کیا کریں گے؟ فَيَنْصَرِفُ ذَلِكَ إِلَى ثَمْرَةِ الشَّجَرَةِ، فرماتے ہیں تو پھیر دیا جائے گا اس کو، کس کو پھیر دیا جائے گا؟ یعنی اس حقیقت کو، درخت کو پھیر دیا جائے گا إِلَى ثَمْرَةِ الشَّجَرَةِ،
درخت کے پھل کی طرف، کہ اب اس سے مراد اس کا معنی حقیقی کیا تھا کہ عین درخت کو کھانا، اور معنی مجازی کیا ہے؟ درخت سے حاصل ہونے والے پھل کو کھانا. تو یہاں پھل کی طرف پھیر دیا جائے گا. وَإِلَىٰ مَا يَحُلُّ فِي الْقَدْرِ، اور اس کی طرف جو ہانڈی میں حلول کیے ہوئے ہے. کیوں؟ جو ہانڈی میں بن رہا ہے، جو ہانڈی کے اندر ہے، گوشت ہو، سبزی ہو، ترکاری ہو، جو بھی ہو، اس کی طرف پھیر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت متعذرہ کی مثال ہو گئی. تو اب ہم دیکھیں گے کسی نے کوئی لفظ بولا ہے تو اس کا حقیقی معنی متعذر ہے تو اس سے مجازی معنی مراد لیا جائے گا. اور اگر یہ کہہ دے سامنے والا کہ میں نے اس سے اس کا معنی حقیقی مراد لیا تھا، تو اب اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر اس نے نیت نہیں کی ہے تو پھر مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا. مثلاً اگر کسی نے قسم کھائی اور یہ نیت کر کے قسم کھائی کہ اس درخت سے یعنی عین درخت سے نہیں کھائے گا، تو پھر مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں لو اکلا من عین الشجرۃ او من عین القدر، فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی نے عین شجر سے کھایا یا عین قدر سے کھایا، بنوع تکلف، تکلف کی ساتھ، تکلف کی قسم کے ساتھ یعنی مشقت کے ساتھ، لا یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا. یہ کب ہے؟ جب کہ اس نے نیت نہ کی ہو. اور اگر اس نے عین شجر کی نیت کر لی یا عین قدر کی نیت کی تب قسم کھائی، تو اب شجر کے چاہے درخت کھائے یا ہانڈی کا چاہے گوشت کھائے تو وہ حانس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب بعض صورتوں میں عموم مجاز سے حانس بھی ہو سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اسی بات پر ہم نے کہا کہ حقیقت متعذرہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے مجاز پر عمل کیا جاتا ہے. ہاں، تو وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، تو اسی پر ہم نے کہا اِذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَٰذِهِ الْبِئْرِ، کہ جب کسی نے قسم کھائی کہ میں اس کنویں سے نہیں پیوں گا، يَنْصَرِفُ ذَٰلِكَ إِلَى الْاغْتِرَافِ، تو اس کو پھیر دیا جائے گا اغتراف کی طرف. کس کی طرف پھیر دیا جائے گا؟ اغتراف. اغتراف کا معنی کیا آتا ہے؟ اغتراف کا معنی آتا ہے چلو سے پانی پینا. آگے اب اس میں جو ہے ساری چیزیں آ جائیں گی، چلو سے پانی پینا، ڈول سے پانی پینا، برتن سے پانی پینا. فرماتے ہیں حتیٰ لو فرضنا انہ لو کرع بنوع تکلف لا یحنس بالاتفاق، یہاں تک کہ اگر ہم فرض کریں کہ اگر کسی نے پانی پیا تکلف کے ساتھ، کس کے ذریعے؟ کرع معنی آتا ہے منہ کے ساتھ، منہ لگا کر پانی پینا، اس طرح سے پانی پیا تو وہ حانس نہیں ہوگا بالاتفاق. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ حقیقت متعذرہ تھی، اور جب حقیقت متعذرہ کو چھوڑ دیا گیا، اس کا معنی مجازی مراد لے لیا گیا، تو یہ ہمارے یہاں قاعدہ ہے کہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع جائز نہیں ہے. تو اب وہ جو ہے معنی حقیقی چھوڑ دیے گئے تو معنی مجازی ہی سے کیا ہوگا؟ وہ حانس ہوگا. اگر وہ کنویں میں اترا، کنویں میں اترنے کے بعد اس نے منہ ڈالا اور پھر پانی پیا تو وہ اس سے حانس نہیں ہوگا. اور اگر اس نے اسی کی نیت کر لی ہے تو تب اس سے حانس ہوگا، پھر چلو یا برتن کے ذریعے پانی پینے سے حانس نہیں ہوگا.